اس وقت ملک پر جس شخص کی حقیقی حکومت ہے اس کا پایا تخت اڈیالہ جیل ہے۔ ایوان صدر پی ایم ہاؤس کے مکین سوچتے ہیں کہ اگر وہ باہر نکل آیا تو وہ کہاں جائیں گے۔ صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ راولپنڈی بھی پریشان ہے۔ تہلکہ خیز کالم۔ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے نے قوم میں بے چینی پھیلا دی ہے کہ آخر ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اب ایسا کب تک ہوتا رہے گا۔ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا ہے کہ ملک کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، بحران ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اسی طرح کالم نگار منصور آفاق بھی ملکی حالات پر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کالم میں پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے پر اپنا رد عمل کا اظہار کچھ یوں کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا کہ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، مگر جب روزنامہ جنگ کی ویب سائٹ کھولی تو سچ مچ حیران بلکہ پریشان ہو گیا۔ بات پریشانی سے بڑھ کر خوف زدگی تک پہنچ گئی کہ اب کیا ہوگا، اور پھر وہ معروف جملہ یاد آ گیا کہ آسمان جب کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے عقل چھین لیتا ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ 25 کروڑ کیوں مجبور و مقہور ہیں کہ 4 لوگوں کو غلط فیصلوں سے نہیں روک سکتے۔ رات بھر طرح طرح کے طریقے سوچتا رہا کہ ایسا کیا جائے کہ حقیقی عوامی نمائندے عوامی منشا کے مطابق فیصلے کرنے لگیں، فارم 47 کے فیصلوں سے نجات حاصل ہو، سول حکمرانی کا دور پلٹ آئے، لیکن طاقتور خلائی مخلوق زمین پر اترنے سے باز نہیں آ رہی اور ہم بیچارے زمین ذات حیران ہیں کہ اپنے حقوق کیسے واپس لیں۔ منصور آفاق نے الیکشن 2024 کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الیکشن میں ہر شخص نے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق اس کا بھرپور اظہار کیا اور فیصلہ سازوں کو بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، الٹا فارم 47 کا گنڈاسا نکال لیا اور جو زد میں آیا اسے ڈھیر کر دیا۔ بیچارے عوام نیند سے چونک کے اٹھے ہیں اور گھبرائی ہوئی آنکھیں مل کر اپنے نمائندوں کو دیکھتے ہیں۔ جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل پرویز مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو عوام نے کہا کہ مارشل لا ملک کی ترقی کو روک دیتا ہے، ملک زوال کی طرف چلا جاتا ہے، مارشل لا کسی صورت میں قبول نہیں، تحریکیں چلائیں۔ اس زمانے میں ہر برائی کا الزام مارشل لا پر عائد کیا گیا۔ ملک بھر میں اس سرے سے اس سرے تک لوگ شور مچاتے رہے کہ مارشل لا قبول نہیں، آئین بحال کیا جائے، حقیقی جمہوریت واپس لائی جائے۔ فیصلہ سازوں نے مارشل لا ختم کر دیے، جمہوریت بحال ہو گئی، مگر کیا یہ جمہوریت ہے یا مارشل لا نے جمہوریت کا فرغل پہن لیا ہے؟ بظاہر تو حکومت نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی جیسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت اس کی اتحادی ہے، مگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ امریکی کانگریس نے جو قرارداد پاس کی یا یو این او نے جو کچھ کہا ہے وہی درست ہے۔ صورتحال خاصی عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک پر جس شخص کی حقیقی حکومت ہے اس کا پایا تخت اڈیالہ جیل ہے۔ صدر ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس میں قیام پذیر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پایا تخت سے باہر نکل آیا تو وہ کہاں جائیں گے۔ صرف اسلام آباد نہیں بلکہ راولپنڈی بھی اس حوالے سے پریشان ہے۔ کالم نگار آگے مزید لکھتے ہیں کہ ایک اور عجیب بات ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لوگ ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن ہو جائے، اسے 2-4 سال اور نوکری کرنے کا موقع مل جائے۔ میں نے کوئی خاصی نوکری کبھی نہیں کی، مگر ملازموں سے پوچھا ہے کہ بتاؤ یار ملازمت میں ایسا کون سا مزہ ہے کہ تم چاہتے ہو مرتے دم تک ملازمت جاری رہے؟ زیادہ تر لوگوں نے صحیح جواب نہیں دیا، مگر ایک آدھ بول پڑا کہ ملازمت ہم تنخواہ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، ملازمت میں دراصل اوپر کی کمائی بڑی ہوتی ہے، نہ بھی ہو جو طاقت کا نشہ ہے وہ بڑی چیز ہے۔ میرے خیال میں یہی نشہ اس ملک کو برباد کیے جا رہا ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں ریٹائرڈ ملازمین اس وقت بھی کام کر رہے ہیں، کسی کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے تو کسی کو دوبارہ کانٹریکٹ پر رکھ لیا گیا ہے۔ پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہے۔ میں بہت سے ایسے ملازمین کو جانتا ہوں جن کی عمر 65 سال سے بھی زیادہ ہے، مگر وہ کانٹریکٹ پر سرکار کے ملازم ہیں اور اب تو ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمر 60 سال سے بڑھ کر 65 سال تک کر دی جائے۔ مگر مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جج صاحبان پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کی عمر آئین میں درج ہے اور آئین کی تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے جو موجودہ حکومت کے پاس تھی، مگر پچھلے دنوں منصور علی شاہ نے کاری ضرب لگا دی ہے۔ صدیق جان کے بقول اب کچھ لوگوں کو ریٹائر ہونا ہی پڑے گا۔